وہ سوالات کرتے ہوئے میرے لیے خود پر قابو پائے رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس کے اعتراف نے تو میرے اندر لگی ہوئی آگ کو اور بھڑکا دیا تھا۔ اس کی ٹیکسی خراب ہو گئی تھی۔ وہ آدھے چہرے پر نقاب ڈالے ہراساں انداز میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھیں پہچان لی۔ وہ اپنی ٹیکسی کا حساب کر کے دوسری سواری کی تلاش میں آگے بڑھی تو میں نے اسے جا لیا۔ میں نے بڑھ کر اضطراری طور پر اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کی اور وہ بلبلا اٹھا، مجھے مت مارو، خدا کی قسم میں نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ جو کچھ ہوا آنن فانن میں ہوا، کسی کو شبہ تک نہ ہو سکا کہ وہاں اغوا کی واردات ہوئی ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ سلطان شاہ نے آگے بڑھ کر مجھے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے قہربار نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر گھورا تو آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے اسی غصیلے لہجے میں بولا، جب وہ خود ہی سب کچھ بتا رہا ہے تو پھر درندگی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جاؤ یہاں سے، میں خود سب کچھ معلوم کر لوں گا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر خاموش کھڑا رہا اور سلطان شاہ سلام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اغوا کر کے اسے کہاں لے گئے تھے؟ جیوا ہاؤس۔ اس کی ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز گونجی۔ میں دل ہی دل میں اپنی کم نگاہی پر کھول کر رہ گیا۔ پورے شہر میں گھپلے کے کاموں کے لیے تنظیم کے پاس وہی ایک عمارت تھی جہاں کسی کو اغوا کر کے قید کیا جا سکتا تھا، اور میں غزالہ کی تلاش کی مہم میں اسے یکسر بھلا بیٹھا تھا۔ وہاں تک تمہاری رسائی کیسے ہوئی؟ میں نے چند لحظے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ کراچی پہنچنے کے بعد سیون نے مجھے ایک کوڈ ورڈ بتایا تھا جسے محافظوں کے سامنے دہرا کر میں کسی بھی وقت جیوا ہاؤس کی عمارت کو استعمال کر سکتا تھا۔ اور اپنی اس کامیابی کی اطلاع کس کو دی تھی؟ کسی کو بھی نہیں، وہ کراہتے ہوئے بولا، ہمارے یہاں رابطے کا نظام یک طرفہ ہے۔ مجھے کسی بڑے ٹھکانے کا علم نہیں۔ جب بھی کوئی مجھ سے رجوع کرتا میں اسے لڑکی کے حصول سے باخبر کر دیتا۔ میں محض اسی دھوکے میں مارا گیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید سیون کو جیوا ہاؤس میں لڑکی کی موجودگی کی اطلاع مل گئی ہے اور اسی نے اسی لیے بھلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اب بھی وہی ہے؟ میں نے مسرت اور سنسنی کے احساسات کو چھپاتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، شاید تم نے کل شام کے اخبار نہیں دیکھے۔ اس کے جواب نے میری ہر خوشی پر اوس بکھیر دی۔ میں نے پرسوں صبح لڑکی کو وہاں پہنچایا تھا اور کل صبح جیوا ہاؤس میں خوفناک آتش زنی ہوئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ عمارت ہی میں جل گئی یا زندہ بچا لی گئی۔ اس کے انکشاف پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ غزالہ کے زندہ جل مرنے کا تصور میری برداشت سے باہر تھا۔ پھر اسی لمحے مجھے جہانگیر سے ہونے والی گفتگو یاد آئی اور واقعات کی کڑیاں یکجا ہونے لگیں۔ لاہور سے میں نے جہانگیر کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ جیوا ہاؤس کے پھاٹک سے اندر گھسیٹی جانے والی لاش کے بارے میں پولیس نے سخت تفتیشی رویہ اختیار کیا تھا، اور امکانات نظر آ رہے تھے کہ کہیں پولیس کسی وقت عمارت کی تلاشی لینے پر تل نہ جائے، جبکہ وہاں MT-300 کے متروک آپریٹر سمیت دوسرے بہت سے ایسے لوازمات موجود تھے جن کے بارے میں پولیس حکام کو مطمئن کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ لہٰذا اس خطرے کے پیش نظر A2 نے جہانگیر کو حکم دیا کہ جیوا ہاؤس میں اس طریقے سے آگ لگائی جائے کہ وہاں خاص طور پر گرین روم میں ایک تیلی بھی نہ بچ سکے۔ یادداشت تازہ ہوتے ہی خیال آیا کہ جہانگیر کے بیان کے مطابق الیاس کے قتل اور شہادتیں مٹانے کے جرم میں جیوا ہاؤس کے دونوں ملازمین حراست میں لیے گئے اور عمارت کسی نگرانی کے بغیر ویران پڑی ہوئی تھی۔ پھر سلام نے کوڈ کسے بتایا تھا اور وہاں کیسے داخل ہوا؟ وہ عمارت تو کم از کم پچھلے 3 دن سے متروک پڑی ہے، پھر تم وہاں کیسے پہنچے؟ اس بار میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس کا مجھے کوئی علم نہیں، میں 5 دن پہلے کراچی آیا تھا۔ اسی وقت سیون نے مجھے جیوا ہاؤس کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد کوئی تبدیلی ہوئی ہو تو میں اس سے لا علم ہوں۔ پھر اس ویران عمارت میں تم نے کوڈ کہاں استعمال کیا تھا؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جب ہارن بجانے پر کوئی نہ آیا تو میں میدان صاف پا کر دیوار سے اندر کود گیا، پھاٹک کھولا اور گاڑی اندر لے گیا۔ لڑکی بے ہوش تھی، اس لیے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ یعنی تم اسے ویران عمارت میں ڈال آئے۔ اندر کا قفل بھی مجھے مڑے ہوئے تار سے کھولنا پڑا، لیکن میرے پاس اس شہر میں کوئی متبادل ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا، میں زیادہ دیر تک اسے ساتھ لے کر بھی نہیں گھوم سکتا تھا۔ مجھے عمارت کے چھوڑے جانے کا علم نہیں تھا۔ میں سمجھا کہ شاید محافظ مقررہ اوقات میں وہاں رہتے ہوں، باقی وقت یوں ہی ویران رہتی ہوگی یہ عمارت۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ جو کچھ ہوا بہت غیر متوقع طریقے سے ہوا۔ رکشے نے سلام کو جیوا ہاؤس استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ A2 نے جہانگیر کو وہاں آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ عمارت کے محافظ حراست میں تھے۔ سلام نے غزالہ کو وہاں بند کیا اور اگلے دن جہانگیر نے عمارت کو آگ لگا دی۔ اسے علم بھی نہ ہو سکا ہوگا کہ ان شعلوں میں کوئی زندہ وجود بھی بھسم ہو گیا ہوگا۔
اور وہاں محافظ بھی موجود ہوتے تو وہ جہانگیر کو بتا دیتے کہ عمارت میں کوڈ ورڈ کے سہارے ایک قیدی لڑکی لائی گئی ہے اور غزالہ کی جان بچ جاتی۔ مجھ پر نکاحت سی طاری ہونے لگی۔ سلطان شاہ مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میرا دل چاہا کہ اسلام کے بدن پر پیٹرول چھڑک کر دیا سلائی دکھا دوں، کیونکہ اس نے غزالہ کو ریوا ہاؤس میں نہیں بلکہ جلتی چتا میں لے جا پھینکا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو۔ کمرے میں اسلام کی پھنسی پھنسی آواز ابھری۔ پانی پلانے کی بجائے کیوں نہ تمہیں آگ میں بھونا جائے؟ میں نے شکست اور غصے کے ملے جلے جذبات کے تحت دانت پیس کر کہا، تم اس کے قاتل ہو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے لہجے سے خون کی بو آ رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے مارنے کے بہانے تلاش کر رہے ہو اور ہرگز زندہ نہیں چھوڑو گے، لیکن میری سب اطلاعات پرانی ہیں۔ آگ لگنے کی خبر شام کے اخباروں میں آئی تھی، اس کی تفصیل صبح کے اخباروں میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بچا لی گئی ہو۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں بہانے کے لیے پلٹا تو اسی وقت سلطان شاہ آ موجود ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ اخبار دبا ہوا تھا۔ بہت بھیانک آگ لگی تھی ریوا ہاؤس میں، اس نے بتایا، لیکن اخبار کے مطابق عمارت ویران پڑی ہوئی تھی، لہٰذا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ بھابھی کو بچ نکلنے کا موقع مل گیا ہو۔ وہ نہ سمجھ ہے، نہ یہ شہر اس کے لیے اجنبی۔ میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، اگر وہ بچ ہی نکلی تھی تو اب 24 گھنٹے پورے ہونے والے ہیں، وہ گھر کیوں نہیں پہنچی؟ تم ریوا ہاؤس سے واقف نہیں ہو، وہ بھی کمروں اور تہخانوں کی ایک بھول بھلیا ہے۔ جب تک ملبہ پوری طرح صاف نہیں ہوگا کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ میں نے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، میری ہڈیاں تک دکھنے لگی ہیں، اب تو مجھے جانے دو۔ سلام فرش سے اٹھتے ہوئے بولا تو اس کی حالت اس قدر ابتر تھی کہ مجھے شدید نفرت کے باوجود جھرجھری سی آ گئی۔ خون آلود فرش پر کھڑا ہوا اس کا زخموں سے چور چور ہیولا کسی طرح بھی قابل شناخت نہیں رہا تھا۔ یہ شاید اس کی قوت ارادی ہی تھی کہ اس قدر خون بہہ جانے کے باوجود وہ اپنے قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا اور ہوش و حواس کی باتیں کر رہا تھا۔ فی الحال تم اسی کمرے میں قید رہو گے۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں اسے اپنا فیصلہ سنا دیا، جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہ ہو تم کو رہا نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے بہتری خوش آمدیں کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے وہیں مکفل کر کے ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے، جہاں کرنل ایک صوفے پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا رہا؟ اس نے میری آہٹ پاتے ہی بے تابانہ لہجے میں سوال کیا۔ کچھ سراغ تو ملا ہے؟ میں نے کسی قسم کی گرم جوشی کا اظہار کیے بغیر کہا، لیکن ابھی تک صورتحال واضح نہیں۔ کیا اس نے زبان کھولی ہے؟ غزالہ کو اسی نے اغوا کیا تھا، میں نے بات مختصر کرنے کی نیت سے کہا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اب وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ وہ فی الحال یہیں قید رہے گا، ہم غزالہ کا کھوج لگائیں گے۔ تم دونوں نے اس کا حشر حراب کر دیا ہے، کرنل نے کہا۔ اسے مار ڈالتی تو شاید ملال نہ ہوتا، لیکن ایسا بھیانک تشدد میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ میں برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اسے کیا بتاتا کہ تشدد کے بغیر سلام ایک لفظ بھی اگلنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ سلام سے جو کچھ کہا، جو کچھ معلوم ہونا تھا وہ معلوم ہو چکا۔ اب سارے معاملے کی کلید جہانگیر کے پاس تھی، جس نے ریوا ہاؤس میں آگ لگائی تھی۔ میں نے فون پر نمبر ملایا تو دوسری طرف سے سلمیٰ کی آواز سنائی دی۔ میں نے جہانگیر کے بارے میں دریافت کیا تو وہ میری آواز پہچانتے ہی چہکنے لگی۔ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد رہا اور تم نے میرے لیے فون کیا ہے۔ میں اس وقت پریشان ہوں سلمیٰ، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ جہانگیر کہاں ملے گا؟ اسے مجھ سے بہت ضروری بات کرنا ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، وہ چڑچڑے لہجے میں بولی۔ مجھے تو تم دونوں ہی پیدائشی پریشان نظر آتے ہو، اگر ہو سکے تو فوراً یہاں آ جاؤ۔ تمہاری دوست کے ایسے کرتوت دکھاؤں گی کہ طبیعت صاف ہو جائے گی۔ سلمیٰ پلیز، میں نے سخت لہجے میں کہا، آپس کے جھگڑوں کو اپنے تک محدود رکھو، مجھے اس میں ملوث کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دوستی کا مطلب ذاتی مسائل میں دخل اندازی کرنا نہیں ہوتا۔ جہانگیر کا فون آئے تو معلوم کرنا کہ وہ کہاں مل سکے گا۔ مجھے ناکامی ہوئی تو تھوڑی دیر بعد پھر فون کروں گا۔ ان کا فون آنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ کل سے ہماری بول چال بند ہے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، ورنہ ایک بہترین تماشے سے محروم رہ جاؤ گے۔ میں جواب دیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کی جہانگیر سے ٹھنی ہوئی تھی اور وہ اس کی غیر حاضری میں مجھے گھر بلانا چاہ رہی تھی۔ اس وقت تو خیر میں پراگندہ خاطر تھا، اگر پرسکون بھی ہوتا تو اس کی دعوت ہرگز قبول نہ کرتا، کیونکہ اس کی رفاقت سے جہانگیر کی دوستی مجھے بددرجہ عزیز تھی۔ میں ہر اس نمبر پر رنگ کرتا رہا جہاں جہانگیر کے ملنے کے ذرا بھی امکانات تھے، لیکن اس کا پورے شہر میں کہیں پتہ نہیں تھا۔ نمبر ختم ہو گئی اور میں جھکے ہوئے انداز میں سگریٹ سلگانے لگا۔ پھر اچانک ہی مجھے رخشے کا خیال آیا۔ جہانگیر کے اپنی بیوی سے انبن تھے اور اتنی شدید کہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہ رہے تھے۔
दूसरी तरफ रक्षी की सीवन बनने के बाद दोनों में नया नया तारुफ हुआ था। एक तरफ जहांगीर हमेशा का नादीदा वाक़या हुआ तो दूसरी तरफ मर्दों के बारे में रक्षी का रवैया बिला इम्तियाज़ हौसला अफजाही हुआ करता था। इस मामले में कोई खास मयार नहीं था। मैंने सोचा कि कहीं जहांगीर अपनी कोफत दूर करने उसी तरफ ना निकल गया हो। मेरे पास रक्षी का नंबर नहीं था, लिहाजा मैं कर्नल को कैदी की तरफ से होशियार रहने की हिदायत देकर सुल्तान शाह के साथ घर से निकल खड़ा हुआ। क्यों ना जीवा हाउस की तरफ से होते चले, सुल्तान शाह ने राय दी। बेसूद होगा, मैं जल्द से जल्द जहांगीर से मिलना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि वो स्टोन हाउस में रक्षी के पैर चाट रहा हो, मैंने तलह लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद हम उस इलाके में पहुंचे तो स्टोन हाउस के उकबी रास्ते के करीब पार की हुई जहांगीर की स्याह बुलेट प्रूफ कार दूर ही से नजर आ गई। तुम्हारी क्यास की दाद देनी पड़ेगी, सुल्तान शाह ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। तुम वाकई उसकी रग रग को पहचानते हो। मसला ये है कि उसे अंदर से कैसे निकाला जाए, मैंने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। मैं अंदर गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तुम अगले फाटक की तरफ मुझे उतार दो, वो सोचते हुए बोला। वो हिस्सा तो इस्तेमाल ही नहीं होता। मैं अंदर घुसकर कोई चक्कर चलाता हूँ, शायद वो बौखला कर निकल ही भागे। इस मामले में बहुत ढीठ है, रक्षी की हिफाजत के बहाने यहीं जमा रहेगा। ये तो मुझ पर छोड़ दो, उसने पूरे एतमाद लहजे में कहा। और तुम्हारा क्या होगा? जहांगीर बाहर निकले तो तुम उसे घेर लेना, मैं फारिग होकर सीधा घर चला जाऊंगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई तरकीब आजमाना हर तरह सूदमंद था, लिहाजा मैंने चक्कर काट कर सुल्तान शाह को स्टोन हाउस के मेन गेट से ज़रा दूर उतार दिया और गली से होकर दोबारा उकबी सिमत में पहुंच गया। इस बार मैंने अपनी कार जहांगीर की बुलेट प्रूफ से हासी दूर इस तरह खड़ी की थी कि फौरी तौर पर ताकुफ के आगाज में कोई दुश्वारी ना हो। मुझे इंतज़ार करते बमुश्किल 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि फुटपाथ पर जहांगीर इजलत के आलम में अपनी कार की तरफ बढ़ता नजर आया और चंद ही सानियों में उसकी कार बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ गई। मैं दिल ही दिल में सुल्तान शाह की नामालूम तरकीब की दाद देता उसके पीछे हो लिया। ताकुब का सिलसिला होटल मेट्रोपोल के सिग्नल तक जारी रहा, जहां हमारी सिम की बत्ती सुर्ख थी और मैं अपनी कार जहांगीर के पहलू में ले गया। मेरे हारन बजाने पर उसने सर घुमाया और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुसरत की लहर दौड़ गई। मेरे पीछे चले आओ, मैंने खिड़की से सर निकाल कर कहा और वो फौरन ही राजी हो गया। सिग्नल की बत्ती सब्ज हुई तो मैं सीधा PIDC हाउस की तरफ हो लिया। वहाँ एक खाली जगह पर कार पार्क करके मैंने दरवाजे मुकफ्फल किए और जहांगीर की कार की तरफ बढ़ गया। मैं उसकी पहलू वली नशिस्त पर बैठा तो उसकी बातचीत खुली पड़ रही थी। बहुत खुश हो, कहाँ से आ रहे हो? मैंने मसलहत आमेज़ अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए सवाल किया। कुदरत वाकई बहुत मेहरबान होती है, घर में नहूसत लहराने लगे तो बाहर तफरीह का कोई बंदोबस्त हो जाता है। सीवन के पास से आ रहा हूँ। इस कदर खुश मिजाज और हम हयाल औरत मैंने पहली बार देखी है। मैं बता चुका हूँ कि उसके हुस्न में जहर भी पोशीदा है। रह रहकर तुम्हारी वही बात याद आ जाती है और ऐन मौका पर पेशकदमी की हिम्मत ख़त्म हो जाती है, वरना वो तो मुझे बेहद पसंद करने लगी है। बात बात पर रेशाई हतई होती जाती है। वहाँ क्यों गए थे? ये एक बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला। इसी सिलसिले में रक्षी से मशवरे की नीयत से गया था, लेकिन काम की बात शुरू होने से पहले ही वहाँ गड़बड़ हो गई और मुझे भागना पड़ा। कैसी गड़बड़? घर में कुछ आहटें सी सुनाई थी। रक्षी को शुबा हुआ कि कोई छुप कर उसकी निगरानी करता है। कल रात किसी नामालूम आदमी ने उसके चौकीदार को भी मार दिया। मैंने सोचा कि उसकी वजह से कहीं मैं अताब में ना आ जाऊं, इसलिए खामोशी से निकल आया। जीवा हाउस को भी जला ही दिया तुमने? मैंने कदरे तोकफ के बाद अपने मतलब की तरफ आते हुए कहा। वहाँ से तो सारी उलझन शुरू हुई है, उसने कहा और मैं चौकन्ना होकर बैठ गया। वो कैसे? अमारत वीरान और मुकफ्फल पड़ी हुई थी। मैंने आग लगाने के लिए हर तरफ पेट्रोल बहाना शुरू किया तो शायद उसी की बू से खौफजदा होकर अंदर से किसी ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी अकल चकरा कर रह गई कि बंद कमरों में औरत कहाँ से घुस पड़ी। वो अपनी रो में बोले जा रहा था और मेरा दिल फरते जोश से कनपटियों में ठोकरें मारने लगा। दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो एक बेहद हसीन लड़की सहमी हुई खड़ी थी। हूबहू वही थी जिसकी एटू को तलाश है। मुझे चंद ही रोज़ पहले उसकी तस्वीर भेजी गई। मैंने लड़की से बास पुरस करना चाही तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। इसी जद्दोजहद में न जाने कैसे माचिस उसके हाथ लग गई। फिर जो ही मैं फर्श पर फैली हुई पेट्रोल की चादर में फंसा, उसने दिया सलाई जलाकर उछाल दी। बस जिंदगी ही थी जो मैं आग की चादर फांद कर निकल आया। वो भी ज़्यादा दूर ना जा सकी। उसे बेहोश करके मैंने गाड़ी में डाला और गलती ये की कि उसे बौखलाहट में सीधा घर ले गया। बस जब ही से घर की फ़िज़ा ख़राब है। सलमा सख्त नाराज़ है और कई बार मुझे बर्दा फरोशी के ताने दे चुकी है
اور لڑکی کہاں ہے؟ میں نے اپنی بے پایا مسرت کو سرگوشی میں چھپاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ میرے گھر ہی کے ایک کمرے میں قید ہے، کچھ اگل کر نہیں دیتی، اور میں اس مہمسے کا شکار ہو گیا ہوں کہ اسے اینٹوں کے حوالے کروں یا نہ کروں، کیونکہ اس صورت سے بیچاری بہت معصوم لگتی ہے۔ یہ تک بتانے کو تیار نہیں کہ جیوا ہاؤس کیسے پہنچی تھی۔ کار سٹارٹ کرو اور فوراً گھر چلو، میں نے اضطراری انداز میں اس کا شانہ دباتے ہوئے کہا۔ اور تمہاری گاڑی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ چلو جلدی چلو، وہ بعد میں لے لی جائے گی، میں نے بے تبانہ لہجے میں کہا، اور اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر جھٹک کر ایگنیشن آن کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آخر اس لڑکی میں یک بیک تمہیں کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی؟ اس نے اپنی کار ٹریفک کی قطار میں داخل کرتے ہوئے پوچھا۔ گھر پہنچ کر بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ کہ اس بارے میں رشی سے کیا بات ہوئی؟ بتایا تو ہے کہ بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آ سکی، اس نے تنک کر کہا۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فوری طور پر لڑکی کا کوئی بندوبست نہ کیا تو سلمیٰ بیگم مجھے پورے خاندان میں بدنام کر کے میکے چلی جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ سلطان شاہ نے اس مردود کو بروقت رکشی کے گھر سے نکال بھاگا۔ اگر اس معاملے میں تاخیر کے باعث وہ خبر رکشی تک پہنچ جاتی تو صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی۔ جہانگیر کی سبک رفتاری کار میں ہم جلد ہی اس کے گھر پہنچ گئے۔ سلمیٰ سے سامنا ہوا تو ذرا اسے سنبھال لینا، کل سے بہت خراب موڈ میں ہے، اس نے گاڑی پوسٹ میں لے جاتے ہوئے کہا، اور میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس وقت مجھے اس کی ہانگی زندگی یا سلمیٰ سے زیادہ غزالہ کی فکر تھی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر راہداری سے ہوتا ہوا ایک طرف مڑا اور پھر ایک کمرے کے سامنے پہنچتے ہی اس کے منہ سے بے احتیاط تحیر آمیز آواز نکل گئی۔ میں نے بڑھ کر دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا سا ناچنے لگا۔ نکل گئی، سونے کی چڑیا نکل گئی۔ اچانک عقب سے سلمیٰ کی زہریلی آواز سنائی دی اور میرے ہی ساتھ جہانگیر بھی چونک کر اسی طرف گھوم پڑا۔ سلمیٰ راہداری کے کونے پر کمر پر ہاتھ رکھے تضحیک آمیز نگاہوں سے جہانگیر کو گھور رہی تھی۔ جہانگیر اپنی بیوی سے ڈرتا بھی تھا، لیکن اس وقت سلمیٰ کے جلے کٹے تبصرے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور وہ دانت پیستا ہوا پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی طرف جھپٹا۔ بتاؤ کہاں گئی وہ؟ اس نے غراتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے کیا معلوم؟ وہ گردن جھٹک کر اس کے تیروں کا اثر لیے بغیر بے پروایانہ لہجے میں بولی۔ جہاں سے اٹھا کر لائے تھے موقع پا کر وہیں چلی گئی ہوگی۔ مقدر کی اچھی تھی، ورنہ تمہارے ہاتھوں نہ جانے کیا کیا ذلت اٹھانا پڑتی اسے۔ میں پوچھتا ہوں کہ دروازہ باہر سے مقفل تھا، اسے کس نے کھولا؟ جہانگیر کے لہجے میں غصے کے ساتھ بے بسی بھی سمٹ آئی۔ نشے میں تھے، تمہیں بند اور کھلے کا ہوش کہاں رہا ہوگا؟ اس نے ترکی با ترکی طنزیہ لہجے میں کہا۔ آئندہ ذرا احتیاط رکھنا، ورنہ یہ کاروبار کامیابی سے نہ چلا سکو گے۔ جہانگیر یوں جھپٹا جسے اس پر ہاتھ چھوڑ بیٹھے گا، لیکن میں نے لپک کر اسے تھام لیا۔ احمق نہ بنو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اپنے گھر کی فضا برباد نہ کرو، ہمیں سکون سے بیٹھ کر بات کرنا چاہیے۔ نہیں تم انہیں چھوڑ دو، سلمیٰ غضبناک لہجے میں بولی۔ بس یہی ایک کسر رہ گئی تھی کہ کبھی مار نہیں کھائی، آج انہیں یہ ارمان بھی پورا کرنے دو۔ جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بیچنے کے لیے اٹھا سکتا ہے، اس کی اپنی بیوی کو مارنا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ ان دونوں ہی کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے غبار بھرا تھا اور آثار بتا رہے تھے کہ ان کی بحث آنن فانن میں سنگین روح اختیار کر سکتی تھی۔ لہٰذا مجھے بادل نہ واسطہ زیادہ سرگرمی دکھانا پڑی، کیونکہ ان کے باہمی مراسم کی سرد مہری سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ جانتا تھا کہ ان کے اختلافات دور کرانا میرے بس سے باہر ہے، لیکن اس وقت میں چند ثانیوں کی مہلت حاصل کر کے سلمیٰ سے غزالہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں بھابھی سے بات کرتا ہوں، میں نے جہانگیر کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور وہ تھوڑی سی بحث کے ساتھ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سلمیٰ کے حشمناک چہرے پر نرماہٹ چھاتی چلی گئی اور اس کی نگاہوں میں شوق اور فاتحانہ سی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ انہیں چلتا کر دیا، وہ تمہارا مجازی خدا ہے، میں نے ملامت آمیز لہجے میں کہا۔ تمہیں اس کے ساتھ ایسا رویہ زیب نہیں دیتا؟ مجازی خدا بردہ فروش بن جائے تو بھنگی بن کر رہ جاتا ہے۔ چھوڑے یہ قصہ کہاں لے بیٹھے، تم نے تو آج ان کی موجودگی میں ہی مل بیٹھنے کا موقع نکال لیا۔ میں بلا رہی تھی تو ٹالے جا رہے تھے۔ تمہارے ساتھ مجھے جہانگیر کی دوستی بھی عزیز ہے، میں نے دھیمی لہجے میں کہا۔ اگر اسے علم ہو جائے کہ میں اس کی لا علمی میں تم سے ملتا ہوں تو ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بس اسی لیے آنے سے گریز کرتا ہوں۔ وہ لڑکی کل سے یہاں قید تھی، خوف اور دہشت سے اس کی خوبصورتی گہنا کر رہ گئی تھی۔ میں تمہیں بلا کر اسی سے ملوانا چاہ رہی تھی تاکہ تم اپنی نگاہوں سے اپنے دوست کی کرتوت دیکھ سکو، لیکن وہ کہاں گئی؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھی، ہر وقت خوف زدہ اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ آج جہانگیر اپنی
پنک میں چابی ڈریسنگ ٹیبل پر بھول گئے اور میں نے اسے آزاد کر دیا. تم نے اسے کس وقت رہا کیا تھا؟ خاصی دیر ہو گئی، اب تو وہ نہ جانے کہاں پہنچ چکی ہوگی، تمہارے ہاتھ ہرگز نہ آ سکے گی. اس کا لہجہ بددستور فتح مندانہ تھا. لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ کون تھی اور جہانگیر نے اسے کہاں سے اٹھایا تھا؟ وہ ایک شریف لڑکی ہے. جہانگیر نے اسے اغوا نہیں کیا بلکہ اسی مدد کرنے کی کوشش کی تھی. اگر وہ اسے یہاں نہ اٹھا لاتا تو وہ شاید شعلوں میں جل کر بھسم ہو جاتی. کہانی سنا کر بہلا رہے ہو؟ وہ دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ بولی. ارے باپ رے، میں نے بوکھلا کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا. جہانگیر نے تمہاری یہ مسکراہٹ دیکھ لی تو بے دریغ مجھے گولی مار دے گا. اپنا نہیں تو میرا ہی کچھ خیال کر لو.